السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے فوڈ ٹیسٹنگ لیب کے موقع پہ جو ارشادات فرمائے ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے سلاٹر ہاؤس اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو کہا اس کا بھی حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم کے ارشادات اس ساری جدوجہد کی نفی ہیں جو کہ مظفر آباد کی سول سوسائٹی اور وکلاء نے ایک طویل عرصہ سے سر انجام دیے۔ وزیر اعظم کو یہ شاید علم نہیں تھا کہ 2016 سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور وہ اپنا کارنامہ جسے قرار دے رہے ہیں وہ در حقیقت مظفر آباد کی سول سوسائٹی اور ان لوگوں کا کارنامہ ہے کہ جو اپنے گرہ سے پیسے خرچ کر کے اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ان کی صحت کے تحفظ کے لیے اور اپنے شہر کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم یہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ جو فوڈ ٹیسٹنگ لیب جو کہ وزیر اعظم نے اپنا کارنامہ قرار دیا، جسے در حقیقت 2016 میں ناصر مسعود ایڈوکیٹ بنام آزاد حکومت میں اس وقت کے جسٹس تبسم آفتاب علوی نے حکم دیا تھا آزاد کشمیر حکومت کو کہ آپ لیب بنائیں، فوڈ ٹیسٹنگ لیب بنائیں۔ اور یہ بھی وزیر اعظم کے علم میں نہیں ہوگا کہ 2018 سے مظفر آباد کی سول سوسائٹی وہ سرکار کے پیسے پہ کروڑوں روپوں کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے نہیں آتے، صرف فیتا نہیں کاٹتے، وہ جو لوگوں کے خون پسینے پہ جو آئے ٹیکسز ہیں ان سے عیاشیاں نہیں کرتے، ان سے وہ پرتعیش زندگی نہیں گزارتے، بلکہ مظفر آباد کے وہ اونار سپوت اور وہ ہمدرد سپوت شاہد اوان، فیصل جمیل کاشمیری و دیگر کے جو سول سوسائٹی سے جن کا تعلق ہے، اور انہوں نے 2018 میں مظفر آباد میں ایک جدوجہد شروع کی، چونکہ مظفر آباد میں حکومتی سطح پہ حکومت کی آشیرواد سے کیمیکل ملاوٹ زدہ دودھ فروخت ہو رہا تھا، اور وہ لوگ یہ وکلاء جو انہوں نے وکلاء کے ذریعے، اور ان وکلاء کا بھی بڑا کارنامہ ہے کہ امجد علی خان، ہارون ریاض مغل اور ذوالقرنین نقوی، انہوں نے یہ کیس لے کے گئے ہائی کورٹ میں، اور اس وقت ہائی کورٹ نے جو عدالت العالیہ ہے اس نے حکومت آزاد کشمیر کو 2018 میں پابند کیا تھا کہ یہاں پہ فوڈ ٹیسٹنگ لیب بنائی جائے۔ اب آزاد کشمیر حکومت نے شاید وہ پوری طرح سے ہائی کورٹ کے حکم کو نہیں مانا، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، لیکن انہوں نے موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیبز بنا دی۔ چلیں یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس میں جو بنیاد ہے وہ 2016 میں رکھی گئی تھی، آج 2025 سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک طویل جدوجہد ہے اور ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنی گرہ سے پیسے خرچ کیے ہیں، اور وہ اگر وہ سوزوکی کا کرایہ دے رہے تھے، اپنی گاڑی میں پٹرول ڈال رہے تھے، تو ان کے پاس سرکاری وسائل نہیں تھے، وہ اپنے پیسے اپنی جیب سے پیسے لگا کے، اپنا وقت لگا کے اپنے شہر کے لیے اور اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے عدالتوں میں جا رہے تھے، اور عدالتی احکامات کے بعد یہ فوڈ ٹیسٹنگ لیبز جو ہے وہ بنائی گئیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا صرف اتنا کارنامہ ہے کہ انہوں نے آ کے فیتا کاٹا، اور وہ بھی سرکاری وسائل پہ وہ تشریف لائے، انہوں نے سرکاری گاڑی پہ وہ آئے جس میں پٹرول بھی سرکار کا پڑا ہوا ہے، جس جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں ان پیسوں کا پٹرول پڑا ہوا ہے، وہ انہوں نے آ کے فیتا کاٹا، اور وہ ساری جدوجہد جو شہریان مظفر آباد کی تھی، جو ہماری سول سوسائٹی کی جدوجہد تھی، اس ساری پہ پانی پھیرنے کی ناکام کوشش کی، چونکہ شہری جانتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کس نے کیا کیا ہوا ہے۔ اب میں دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 2016 میں حکومت پاکستان وابڈا نے حکومت آزاد کشمیر کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کے لیے 26 کروڑ روپیہ دیا تھا۔ یہ حقائق ہے، اور چونکہ وزیر اعظم صاحب کی اتنی ورتھ نہیں تھی، وہ ایک محدود سے ایک ہمارے قانون ساز اسمبلی کے ایک حلقے میں ممبر میں وہ محدود تھے، انہیں نہیں معلوم کہ پورے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا تھا اور آزاد کشمیر میں کیا ہوا پہلے، تو اس لیے انہیں شاید یہ بھی علم نہیں تھا کہ وابڈا نے اس کے پیسے دیے تھے۔ لیکن آج ڈالر میں اضافہ، مہنگائی اور ساری چیزوں کو ملا کے اس کی قیمت اب 70 کروڑ پہ چلی گئی ہوئی ہے اس پروجیکٹ کی، اور انہیں یہ بھی علم نہیں ہوگا یقینی طور پہ کہ 15 نومبر 2019 کو ریٹائرڈ جسٹس سید منظور الحسن گیلانی صاحب کے کیس میں جو فیصلہ عدالت نے دیا تھا، عدالت العالیہ نے فیصلہ دیا تھا، اس میں یہ لکھا تھا
کہ ان وجوہات کا تعین کیا جائے کہ اس وقت تک یہ پروجیکٹ کیوں نہیں لگا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جن لوگوں نے تساہل برتا اور جن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ نہیں لگے ان کو سزا جزا کے عمل سے گزارا جائے۔ اب یہ شاید یہ چیزیں وزیر اعظم صاحب کے علم میں نہیں تھیں، اور انہیں یہ چونکہ شاید انہیں لکھ کے دے دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ اعلانات کرنے، وہ بھلے ہی اعلان کریں، وہ جہاد کا بھی اعلان کریں، جو مرضی اعلان کریں، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ اگر سول سوسائٹی کی جدوجہد کو اور اس سارے عمل کو کہ جو لوگوں نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے کیا، اور وہ لوگوں جو لوگ جنہوں نے اپنی عوام سے ہمدردی کی اور اپنے پیسوں سے ہمدردی کی، اگر ان کی وہ نفی کریں گے تو وہ ہم انہیں نہیں دیں گے، چونکہ حقائق کو منظر عام پہ لانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ میں جو ہے وہ 36 کروڑ روپے جو وہ دے رہا ہوں اس کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام کے لیے، یہ بات غلط ہے۔ 70 کروڑ روپیہ چاہیے، وہ 36 کروڑ روپیہ دیں گے تو اس سے یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوگا۔ اور وہ سلاٹر ہاؤس کو فیز 2 قرار دے رہے ہیں، یہ سلاٹر ہاؤس بھی بہت پرانا چل رہا ہے اور اس میں بھی پیسے رکھے گئے، پھر وہ پیسے ختم ہوئے، یہ چلتا رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ باعث تشویش بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ کیپٹل سٹی میں سلاٹر ہاؤس نہیں ہے، کہاں پہ کیا کرتے ہیں قصاب، کیسا گوشت آتا ہے، کچھ پتہ کسی کو نہیں ہوتا۔ یہ باعث شرم تھا کہ آپ نے اس وقت تک اپنے کیپٹل سٹی میں ایک سلاٹر ہاؤس نہیں بنا سکے۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب کی جو باتیں تھیں فوڈ ٹیسٹنگ لیب کے موقع پہ وہ ساری تقریباً غلط تھیں، اور انہوں نے اس سارے عمل کی نفی کی کہ جو لوگوں نے اپنی گرہ سے پیسے خرچ کر کے جس کے لیے جدوجہد کی۔ اب دوسری جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے وہ جو جج صاحب جنہوں نے میرپور سے برٹش خاتون ہیں جن سے وہ انہوں نے تصویر مانگی تھی، اس جج کو معطل کر دیا، اور یہ بہت خوش آئند ہے۔ لیکن قوم یہ توقع رکھتی ہے، اور یہ جو کل وہاں پہ مظاہرہ ہوا اس پہ بھی یہ بات خواتین نے تو خیر ایک لمبی ڈیمانڈ کی، لیکن یہ قوم توقع رکھتی ہے کہ سب سے پہلے وہ جج صاحب نوکری سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد وہ انسپیکٹر عمران فارغ ہوگا، کہ جس کے حوالے سے کل وہاں پہ خواتین نے نعرے لگائے تھے کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ تو اب اس کے لیے پھانسی کا تو شاید کوئی قانون نہیں ہوگا، لیکن یہ جج جنہوں نے تصویر مانگی اور وہ انسپیکٹر جس نے نازیبا ڈیمانڈز کی، اگر وہ نوکریوں سے نکل جائیں گے، اگر وہ نوکریوں سے انہیں نکال دیا جائے گا، تو آزاد کشمیر کے نظام پہ لوگوں کا کچھ اعتماد ضرور بحال ہوگا۔ اب یہ امتحان ہے اس پورے سسٹم کے لیے کہ جس پہ لوگوں کا اعتماد مجروح ہو چکا ہوا ہے، اور ہم آپ کو ہر لمحہ اپڈیٹ رکھیں گے، تازہ ترین جو بھی صورتحال ہوگی میرپور کیس کے حوالہ سے، یا کہیں پہ بھی کہیں کچھ غلط ہو رہا ہوگا تو ہم آپ کے نوٹس میں ضرور لائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کشمیر ڈیجیٹل کو ہمیشہ اپنی رائے سے، قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہم آپ کی آراء کے منتظر رہیں گے۔ اللہ حافظ۔